اور سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول مجاہدین کے ایک اعلیٰ شخصیت کا نام ہے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی، حضور کے زمانے میں بھی، حضور کے بعد بھی۔ یہ ایک ایسے مجاہد کا نام ہے جس سے آج بھی دنیا کانپتی ہے، آج بھی دنیا کانپتی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ خالد بن ولید کے اوراق کو بند کر کے رکھیں، کبھی نہ اٹھائیں، ان کا مطالعہ نہ کیا جائے، ان کی سیرت نہ پڑھی جائے، اس لیے کہ معلوم ہے اچھوں کی سیرت پڑھنے کے بعد اثر ضرور آتا ہے، اثر ضرور آتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجاہد صحابی جن کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کہا ہے، یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگوں میں شرکت کی، 125 جنگوں میں شرکت کی، اور آپ کو ایک بات بتاؤں، 125 میں سے ایک میں بھی شکست نہیں کھائی، ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ آپ کو خاصہ تھا، آپ کی اسپیشلٹی آج۔ اور ایک میں بتا دوں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خصوصی انعام دیا سارے صحابہ میں، خالد بن ولید کو 125 جنگوں میں شریک ہوئے اور ساری 125 میں فتح یابی ملی، ایک میں بھی شکست نہیں۔ دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے، دوسری خصوصیت، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن علاقوں کو فتح کیے 125 جنگوں میں، جن علاقوں کو فتح کیے، آج تک وہ علاقے کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گئے، صرف ان کی خصوصیت ہے۔ بعض علاقے ایسے ہیں جن کو مجاہدین نے فتح کیا، 100 سال 200 سال کے بعد پھر دوسروں نے ان پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایسے کچھ حالات ہوئے ہیں، اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ترکی میں کئی مرتبہ ایسے حالات آئے، مصر میں ایسے حالات آئے، اور افریقہ میں کبھی کئی مرتبہ ایسے حالات آئے کہ جہاں مجاہدین اسلام نے ان کو فتح کر کے اسلام میں داخل تو کیا، حالات زمانہ کے بعد جیسے بغداد میں ہوا، پھر دوسروں کا قبضہ ہوا، پھر اسلام آیا، ایسا چلتا رہا۔ لیکن سیدنا خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں جن علاقوں کو فتح کیا، اللہ نے وہ انعام آپ کو رکھا ہے۔ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ علاقہ کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گیا، کبھی نہیں گئے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، وہ لڑتے تھے شہادت کے جذبے میں، ہمیشہ شہادت کے شوق میں لڑتے تھے، شہادت کبھی نہیں ملی، آپ شہید نہیں ہوئے۔ ایک بات یہ بھی، سب سے زیادہ جنگیں لڑنے والے، سب سے زیادہ فتح کرنے والے، سب سے زیادہ سپہ سالاری کرنے والے شہید نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے۔ حضرت خالد فرماتے ہیں میرے جسم میں، پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر نہ لگا ہو، جہاں نیزے نہ لگے ہوں۔ تیر آئے ہیں، نیزے لگے ہیں، چاقو لگی ہے، پورے جسم کی بات حضرت خالد فرماتے ہیں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں ہے کہ جس میں تیر نہ لگا ہو، پورے حصے میں تیر لگے ہوئے ہیں، پورے بدن میں۔ حضرت خالد فرماتے ہیں ہر تیر کے بعد میری تمنا ہوتی کہ میں جام شہادت نوش کروں، لیکن نہیں۔ جب آپ کی آخری عمر ہوئی اور آپ بستر پر آرام فرماتے، موت کے آثار نظر آئے، بستر پر موت آ رہی ہے، آپ اپنے گھر میں انتقال کیے، کسی جنگ میں نہیں۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا دنیا کو میسج دے دو، دنیا کو سنا دو، جو لوگ ڈرتے ہیں جہاد سے، اگر جہاد میں ہی موت آنی ہوتی تو خالد بن ولید سب سے پہلے چلا جاتا۔ 125 جنگیں لڑنے والا، ہر علاقے میں موت کو ڈھونڈتا رہا، لیکن موت نہیں آئی، موت کبھی نہیں آئی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنگوں میں موت نہیں دینا چاہتا، کیونکہ میرے نبی کی زبان سے جو نکلا تھا، کیا ان کے لیے یہ لفظ نکلا تھا کہ یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے، سیف اللہ ہے۔ اگر یہ کسی جنگ میں شہید ہو جاتے، کسی کافر کے مارنے سے ختم ہو جاتے، تو دنیا بعد میں یہ کہتی کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کی تلوار کو کسی نے توڑ دیا۔ اس لیے میرے مولا نے
اس اللہ کی تلوار کو صحیح سلامت رکھا اور آج تک وہ تلوار اپنی قبر میں صحیح سلامت ہی ہے، صحیح سلامت ہی ہے۔ یہ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ رسول اللہ نے جسے اللہ کی تلوار کہا وہ ٹوٹی نہیں ہے، وہ کبھی بھی پھر سے واپس امت میں بیدار ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ شیر انشاءاللہ العزیز اسی امت میں ہوشیار ہوگا۔ یہ لیکن شرط یہ ہے کہ ان مجاہدین کو سنا جائے اور سنایا جائے۔